حضرت علی بن ابی طالب شن خدا باب العلم خلف چہارم اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی شخصیت بہادری، علم، تقوی اور قربانی کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی مثال تاریخ اسلام میں کم ملتی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی زندگی کا ہر پہلو ایک معجزہ اور کرامت سے بھرپور ہے۔ آپ کے کارنامے صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ علمی مناظرے، فیصلوں کی حکمت، دعاؤں کی قبولیت اور روحانی تصرفات بھی آپ کے امتیازی اوصاف میں شامل ہیں۔ اسلام میں معجزہ اور کرامت کا فرق۔ اسلامی اصطلاح میں معجزہ وہ غیر معمولی کام ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہو تاکہ نبوت کی سچائی ظاہر ہو، جبکہ کرامت اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا غیر معمولی واقعہ ہے جو ان کی ولایت اور قرب الہی کی علامت ہوتا ہے۔ حضرت علی نبی نہیں تھے لیکن آپ اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس لیے آپ سے بے شمار کرامات اور روحانی واقعات ظاہر ہوئے۔ حضرت علی کے عظیم معجزات و کرامات: خیبر کا دروازہ اکھاڑ دینا۔ غزوہ خیبر میں جب قلعہ مضبوط قفل اور لوہے کے دروازے سے بند تھا، کئی مجاہدین نے کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہ کھل سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن اپنے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر حملہ کیا اور ایک ہی وار سے قلعے کا بھاری دروازہ اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا۔ بعد میں حضرت جابر فرماتے ہیں، ہم 7 آدمیوں نے مل کر وہ دروازہ اٹھایا لیکن حضرت علی نے اکیلے اٹھا لیا تھا۔ یہ آپ کی غیر معمولی قوت اور اللہ کی مدد کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب شن خدا باب العلم خلف چہارم اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی شخصیت بہادری، علم، تقوی اور قربانی کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی مثال تاریخ اسلام میں کم ملتی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی زندگی کا ہر پہلو ایک معجزہ اور کرامت سے بھرپور ہے۔ آپ کے کارنامے صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ علمی مناظرے، فیصلوں کی حکمت، دعاؤں کی قبولیت اور روحانی تصرفات بھی آپ کے امتیازی اوصاف میں شامل ہیں۔ اسلام میں معجزہ اور کرامت کا فرق۔ اسلامی اصطلاح میں معجزہ وہ غیر معمولی کام ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہو تاکہ نبوت کی سچائی ظاہر ہو، جبکہ کرامت اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا غیر معمولی واقعہ ہے جو ان کی ولایت اور قرب الہی کی علامت ہوتا ہے۔ حضرت علی نبی نہیں تھے لیکن آپ اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس لیے آپ سے بے شمار کرامات اور روحانی واقعات ظاہر ہوئے۔ حضرت علی کے عظیم معجزات و کرامات: خیبر کا دروازہ اکھاڑ دینا۔ غزوہ خیبر میں جب قلعہ مضبوط قفل اور لوہے کے دروازے سے بند تھا، کئی مجاہدین نے کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہ کھل سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن اپنے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر حملہ کیا اور ایک ہی وار سے قلعے کا بھاری دروازہ اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا۔ بعد میں حضرت جابر فرماتے ہیں، ہم 7 آدمیوں نے مل کر وہ دروازہ اٹھایا لیکن حضرت علی نے اکیلے اٹھا لیا تھا۔ یہ آپ کی غیر معمولی قوت اور اللہ کی مدد کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ شیر کا حملہ روک دینا۔ ایک سفر کے دوران صحابہ کے قافلے پر ایک خونخوار شیر حملہ آور ہونے کے لیے قریب آیا۔ لوگ گھبرا گئے لیکن حضرت علی آگے بڑھے، شیر کی آنکھوں میں دیکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اس سے مخاطب ہوئے، اے اللہ کی مخلوق، اگر تو ہمیں نقصان پہنچانے آیا ہے تو جان لے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ روایات کے مطابق شیر فوراً رک گیا، گردن جھکا کر پیچھے مڑ گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ کئی حاضرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بیمار کو شفا دینا۔ کوفہ میں ایک نوجوان سخت بخار میں مبتلا تھا، کئی حکیم اور طبیب ناکام ہو گئے۔ اس کے والد حضرت علی کے پاس آئے۔ آپ اس کے گھر گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی۔ چند ہی لمحوں میں نوجوان کا بخار اتر گیا اور وہ کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ لوگ حیران رہ گئے اور اللہ کی حمد بیان کرنے لگے۔ خطبہ بغیر زبان حرکت کیے دینا۔ ایک روایت کے مطابق مسجد کوفہ میں حضرت علی نے ایک طویل خطبہ دیا اور حاضرین نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ زیادہ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ بعد میں آپ نے فرمایا، یہ کلام اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا اور میری زبان سے جاری ہوا۔ یہ ایک روحانی کیفیت تھی جو صرف اولیاء اور مقربین کو نصیب ہوتی ہے۔
فتنہ دبانے کی کرامت۔ ایک موقع پر کوفہ میں ایک گروہ بغاوت کی تیاری کر رہا تھا۔ حضرت علی کو اللہ نے بذریعہ الہام اطلاع دی۔ آپ نے فوراً وہاں پہنچ کر فتنہ پروروں کو ایسی حکمت اور جلال سے نصیحت کی کہ وہ تائب ہو گئے اور شہر میں امن قائم ہو گیا۔ قاضی کا فیصلہ پلٹ دینا۔ کوفہ کے ایک قاضی نے ایک کیس میں غلط فیصلہ دے دیا اور فرا مظلوم حضرت علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے قاضی سے دلائل پوچھے اور قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ پلٹ دیا۔ مظلوم کو حق ملا اور قاضی نے بھی تسلیم کیا کہ آپ کی فراست اور علم اللہ کی عطا ہے۔ غیب کی خبر دینا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا، علی، میرا بیٹا کب واپس آئے گا؟ آپ نے فرمایا، کل نماز عصر کے بعد، اور واقعی اگلے دن عین اسی وقت وہ بیٹا سفر سے واپس آ گیا۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، یہ تو غیب کی خبر تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ دریائے فرات کا معجزہ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر دریائے فرات میں کشتی الٹ گئی اور کئی لوگ ڈوبنے لگے۔ حضرت علی نے دعا کی اور اچانک پانی پرسکون ہو گیا جس سے لوگ بچ نکلے۔ بچ جانے والے سب آپ کا شکریہ ادا کرتے رہے، لیکن آپ نے فرمایا، شکریہ مت کہو، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ سخت قید سے رہائی۔ ایک شخص پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کی بیوی حضرت علی کے پاس روئی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اللہ پر بھروسہ رکھو، ابھی تمہارا شوہر آزاد ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں قید خانے کے دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور وہ شخص باہر آ گیا۔ لوگ اسے معجزہ سمجھ کر بیان کرتے رہے۔ مٹی کو سونا بنا دینا۔ ایک بار ایک فقیر نے مدد مانگی۔ آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا تو آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر دعا پڑی اور وہ مٹی سونے میں بدل گئی۔ آپ نے وہ سونا فقیر کو دے دیا لیکن خود اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ قاتل کو پہچان لینا۔ ایک قتل کا کیس آیا جس میں کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت علی نے مقتول کے کپڑوں کو سونگھ کر کہا، قاتل فلاں شخص ہے، کیونکہ کپڑوں پر اس کے گھر کی مخصوص خوشبو لگی ہے۔ بعد میں تحقیق سے یہ بات درست ثابت ہوئی۔ دان جنگ میں غیر معمولی طاقت۔ جنگ صفین میں ایک موقع پر دشمن کے لشکر نے ایک بڑے خندق نما گڑھے کے پیچھے پناہ لی تھی۔ یہ گڑھا گھوڑوں اور سپاہیوں کے لیے ناقابل عبور تھا۔ حضرت علی اکیلے آگے بڑھے، اپنی تلوار سے اس کے کنارے کو کاٹا اور ایسے گزرے کہ باقی لشکر کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ سپاہیوں نے کہا کہ یہ طاقت صرف اللہ کی مدد سے ممکن تھی۔ یتیموں کا باپ بننا۔ کوفہ میں ایک یتیم بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ حضرت علی نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھایا، گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ کا ایسا عمل تھا جسے لوگ کرامت شمار کرتے تھے، کیونکہ یتیم کی دعائیں قبولیت کا باعث بنتی ہیں اور اس کا اثر شہر کے امن و برکت میں نظر آتا۔ پانی کا چشمہ جاری کر دینا۔ ایک گاؤں میں لوگ شدید پانی کی قلت کا شکار تھے۔ حضرت علی وہاں پہنچے، ایک جگہ زمین پر اپنی لاٹھی ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ گاؤں والے اس چشمے سے برسوں فیضیاب ہوتے رہے۔ دشمن کے وار کو روک دینا۔ ایک بار ایک شخص نے اچانک تلوار سے حضرت علی پر وار کیا، لیکن آپ نے بغیر دیکھے ہاتھ اٹھایا اور دشمن کا وار روک لیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ خواب کی تعبیر سچ ہونا۔ ایک شخص نے آ کر اپنا خواب بیان کیا کہ اس نے درخت سے روشنی نکلتے دیکھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ روشنی اسلام کے پھیلنے کی علامت ہے اور تم جلد ایمان لاؤ گے۔ چند دن بعد وہ شخص اسلام قبول کر چکا تھا۔ شہد کی مکھیوں کا واقعہ۔ حضرت علی ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے کہ وہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا گر گیا۔ مکھیوں نے آپ کو گھیر لیا لیکن ایک بھی ڈنک نہ مارا۔ آپ نے فرمایا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، مخلوق اپنے رب کے ولی کو پہچانتی ہے۔ فرشتے کی آواز سننا۔ جنگ جمل کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا، مجھے آسمان سے فرشتے کی آواز سنائی دے رہی ہے جو مجھے صبر کی بشارت دے رہا ہے۔ بعد میں واقعات نے ثابت کیا کہ آپ کی پیش گوئی درست تھی۔ لوہے کا کڑا توڑ دینا۔ ایک قیدی کے ہاتھ میں لوہے کا مضبوط کڑا تھا جو کوئی نہیں توڑ پا رہا تھا۔ حضرت علی نے اللہ کا نام لے کر اسے توڑا اور قیدی کو آزاد کر دیا۔ دعا سے زلزلہ ختم ہونا۔ کوفہ میں ایک رات زلزلہ آیا، لوگ گھبرا گئے۔ حضرت علی نے زمین پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے زمین، تجھے جس نے تھام رکھا ہے اسی کے حکم سے تھم جا۔ زلزلہ فوراً ختم ہو گیا۔
سورج کو روک دینا۔ روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران نماز عصر کا وقت نکلنے والا تھا۔ آپ نے دعا کی کہ سورج تھم جائے، اور اللہ کے حکم سے سورج تھوڑی دیر کے لیے رکا یہاں تک کہ نماز ادا کر لی گئی۔ زخمی گھوڑے کو شفا دینا۔ ایک جنگ میں ایک صحابی کا گھوڑا بری طرح زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے زخم پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، گھوڑا فوراً صحت مند ہو گیا اور دوبارہ دوڑنے لگا۔ بد دعا کا اثر۔ ایک منافق نے مسجد میں آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ نے خاموشی سے فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے غرور کا بدلہ دے۔ اگلے دن وہ شخص زمین میں دھنسا ہوا ملا۔ لوگوں نے اسے کرامت قرار دیا۔ مخلوق پر رحم کی کرامت۔ ایک شخص آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ اس کے کھیت میں سانپ آ گیا ہے۔ حضرت علی گئے، سانپ سے بات کی اور فرمایا، یہ کھیت چھوڑ دو، تمہیں دوسرا ٹھکانہ ملے گا۔ سانپ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ کھجور کے درخت کا جھک جانا۔ ایک مرتبہ حضرت علی ایک گاؤں میں تشریف لائے جہاں ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے پکی کھجور مانگ رہی تھی، لیکن درخت کی بلندی کے باعث کوئی اسے توڑ نہ سکا۔ حضرت علی نے درخت کی طرف دیکھا اور اللہ کا نام لیا تو درخت کی شاخ نیچے جھک آئی۔ آپ نے کھجور توڑ کر بوڑھی عورت کو دے دی اور درخت دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ خواب میں وہی جیسی رہنمائی۔ حضرت علی نے ایک بار فرمایا کہ کچھ معاملات میں انہیں خواب میں واضح رہنمائی ملتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ کی زیارت اور مسائل کا حل۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے خواب میں کوئی معاملہ دیکھا اور صبح کو اس پر عمل کیا تو نتیجہ ویسا ہی نکلا جیسا خواب میں بتایا گیا تھا۔ دشمن کے تیروں کو لوٹانا۔ جنگ ناروان میں دشمن نے آپ پر تیر برسائے، مگر آپ نے اپنی ڈھال اور تلوار کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام سے ایسے وار کیے کہ کئی تیر واپس پلٹ گئے اور دشمن ہی کو لگے۔ سپاہی حیران رہ گئے کہ یہ عام انسانی مہارت سے بڑھ کر تھا۔ مسافر کے لیے رہنمائی۔ ایک مسافر راستہ بھٹک کر آپ کے پاس آیا۔ حضرت علی نے اسے ایک خاص راستہ بتایا اور فرمایا، یہی سیدھا رستہ ہے، اس پر چلو۔ وہ مسافر چند گھنٹوں میں اپنے شہر پہنچ گیا، حالانکہ عام طور پر یہ سفر 2 دن کا تھا۔ خشک درخت کو ہرا بھرا کر دینا۔ کوفہ کے قریب ایک درخت بالکل خشک ہو گیا تھا۔ حضرت علی اس کے پاس کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کی اور دعا کی تو فوراً اس میں نئی کونپلیں پھوٹ آئیں۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے۔ قبر کی حالت بتا دینا۔ ایک شخص نے پوچھا، میرے والد کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی نے ایک جگہ اشارہ کیا اور فرمایا، یہاں تمہارے والد آرام کر رہے ہیں۔ جب کھدائی کی گئی تو وہاں واقعی اس شخص کے والد کی میت ملی۔ پانی میں چلنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے دریائے دجلہ کو بغیر کشتی کے عبور کیا اور پانی آپ کے قدموں کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ آپ نے فرمایا، جس دل میں یقین کامل ہو اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ خطبہ میں آنے والے واقعات بتانا۔ ایک جمعہ کے خطبہ میں حضرت علی نے آنے والے فتنوں، حکمرانوں کی تبدیلی اور جنگوں کی پیش گوئی کی جو بعد کے برسوں میں ایک ایک کر کے پوری ہوئیں۔ یہ غیب دانی اللہ کی عطا سے تھی۔ سخت قلعہ کی دیوار گرا دینا۔ غزوہ خیبر کے بعد ایک اور مہم میں ایک قلعہ کی دیوار توڑنے کی ضرورت تھی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار کا ایک ہی وار کیا اور دیوار کا ایک بڑا حصہ گر پڑا، جس سے فوج اندر داخل ہو گئی۔ درخت سے بات کرنا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک درخت سے کہا، اللہ کے حکم سے میرے قریب آ۔ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے حرکت کر کے قریب آ گیا اور پھر آپ کے حکم سے واپس اپنی جگہ جا کھڑا ہوا۔ بیٹے کی بیماری کا علاج۔ ایک موقع پر حضرت حسن شدید بخار میں مبتلا تھے۔ حضرت علی نے ان کے لیے دعا کی اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر میں بخار اتر گیا اور حضرت حسن کھیلنے لگے۔ بدبو ختم کر دینا۔ کوفہ کی ایک گلی میں ایک جانور مر گیا تھا اور بدبو سے لوگ پریشان تھے۔ حضرت علی وہاں پہنچے، دعا کی اور ہوا کا رخ بدل دیا۔ بدبو ختم ہو گئی اور لوگ حیران رہ گئے۔ قیدیوں کی رہائی کا پیشگی علم۔ ایک عورت نے آپ سے شکایت کی کہ اس کا شوہر جنگ میں قید ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کل وہ آزاد ہو کر تمہارے پاس آئے گا، اور واقعی اگلے دن وہ شخص رہا ہو کر آ گیا۔ سورج کی روشنی بڑھا دینا۔ ایک اہم مرکے کے دوران بادل چھا گئے اور اندھیرا ہو گیا۔ حضرت علی نے دعا کی، بادل چھٹ گئے اور سورج کی روشنی واپس آ گئی، یہاں تک کہ جنگ مکمل ہوئی۔ سنگین بیماری کا علاج بغیر دوا کے۔ ایک شخص کو چہرے پر موذی پھوڑا ہو گیا تھا جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتا تھا۔ حضرت علی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور پھوڑا فوراً خشک ہو گیا۔ جنگ کے دوران خوف ختم کرنا۔
جنگ جمل میں ایک نوجوان صحابی خوف سے کانپ رہا تھا۔ حضرت علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ نوجوان فوراً پر اعتماد ہو گیا اور میدان میں بہادری دکھائی۔ بارش روک دینا۔ ایک موقع پر دشمن کے خلاف مہم کے دوران تیز بارش شروع ہو گئی۔ حضرت علی نے دعا کی، بادل چھٹ گئے اور قافلہ آسانی سے سفر مکمل کر سکا۔ گرتی عمارت کو روک دینا۔ کوفہ میں ایک پرانی عمارت اچانک گرنے لگی اور اس کے نیچے کئی لوگ دبنے والے تھے۔ حضرت علی نے فوراً ستون کو پکڑ کر سہارا دیا، لوگ باہر نکل آئے اور پھر عمارت گر گئی۔ سب حیران تھے کہ ایک شخص اتنی دیر تک اتنا وزن کیسے سہ سکتا ہے، مگر یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت تھی۔ ناتواں اونٹ کو طاقت دینا۔ ایک بوڑھے شخص کا اونٹ اتنا کمزور تھا کہ چل نہیں پا رہا تھا۔ حضرت علی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ فوراً اونٹ میں طاقت آ گئی اور وہ تیز چلنے لگا۔ دشمن کے گھوڑے کو قابو کر لینا۔ جنگ میں ایک دشمن اپنے تیز رفتار اور خونخوار گھوڑے پر حملہ آور ہوا۔ حضرت علی نے بغیر کسی ہتھیار کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور وہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ دشمن نیچے گر گیا اور قید ہو گیا۔ خشک کنویں کو بھر دینا۔ ایک گاؤں میں کنواں خشک ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے اس میں اپنا رومال ڈالا، بسم اللہ پڑھی اور جیسے ہی رومال نکالا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ بچے کو ڈوبنے سے بچانا۔ دجلہ میں ایک بچہ گر گیا، پانی بہت تیز تھا۔ حضرت علی نے فوراً کود کر اسے نکال لیا، حالانکہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی اور قریب نہ جا سکا۔ بدرو کو بھگا دینا۔ ایک شخص کے گھر میں عجیب آوازیں آتی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ جنات وہاں ہے۔ حضرت علی نے جا کر سورت سوئیں اور آیت الکرسی پڑھی اور فوراً سب آوازیں ختم ہو گئیں۔ زخمی فوجی کو فوری صحت دینا۔ ایک فوجی کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے اس پر اپنا رومال رکھا اور دعا کی، خون بہنا رک گیا اور زخم بھر گیا۔ دشمن کی تلوار کو روک دینا۔ ایک دشمن نے پوری طاقت سے آپ پر تلوار چلائی، لیکن تلوار آپ کے سر کے قریب آ کر رک گئی۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ حفاظت فرمائے تو کوئی وار نہیں چل سکتا۔ گمشدہ چیز واپس دلا دینا۔ ایک عورت کی قیمتی انگوٹھی کھو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، کل شام تک تمہیں مل جائے گی، اور واقعی شام کو وہ انگوٹھی عورت کے گھر کے دروازے پر پڑی ملی۔ پتھر سے پانی نکالنا۔ ایک سفر کے دوران لشکر کو پانی نہ ملا۔ حضرت علی نے ایک بڑے پتھر پر ہاتھ مارا اور اس میں سے پانی نکل آیا، جس سے سب نے پیٹ بھر کر پیا۔ دعا سے دشمن کی صفوں میں خوف پیدا کرنا۔ جنگ صفین میں ایک موقع پر حضرت علی نے دعا کی اور دشمن کی صفوں میں ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ لکڑی کو تلوار بنا دینا۔ ایک لڑائی میں ایک ساتھی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت علی نے اسے ایک لکڑی دی اور دعا کی، وہ لکڑی تیز دھار ہتھیار میں بدل گئی۔ دشمن کی مخ کا پردہ ڈال دینا۔ ایک حملے کے دوران حضرت علی نے اللہ کا نام لے کر ہاتھ اٹھایا اور دشمن کو عین وقت پر کچھ نظر نہ آیا، جس سے وہ حملہ ناکام ہو گیا۔ بادل کو راستہ دینا۔ ایک اہم لشکر کشی میں بادل اتنے گہرے تھے کہ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی نے دعا کی، بادل ہٹ گئے اور راستہ صاف ہو گیا۔ قبر کھلوا کر خوشبو آنا۔ ایک نیک شخص کے جنازے کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی قبر سے خوشبو آئے گی۔ جب قبر کھولی گئی تو واقعی خوشبو پھیلی جو کئی دن تک باقی رہی۔ شہید کی لاش تازہ رہنا۔ جنگ میں ایک شہید کی لاش کئی دن بعد نکالی گئی، مگر وہ ایسے تھی جیسے ابھی دفن کی گئی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ اللہ کے راستے میں خلوص کا انعام ہے۔ گونگے کو بولنے کی طاقت دینا۔ ایک بچہ پیدائشی گونگا تھا۔ حضرت علی نے اس کے کان میں اذان دی اور دعا کی، بچہ فوراً بولنے لگا۔ بچھو کے زہر کو ختم کرنا۔ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا۔ حضرت علی نے سورت الفاتحہ اور سورت الاخلاص پڑھ کر پھونک ماری اور درد فوراً ختم ہو گیا۔ دشمن کی فوج کو نیند میں ڈال دینا۔ ایک موقع پر حضرت علی نے دعا کی کہ دشمن کچھ دیر کے لیے غافل ہو جائے۔ دشمن کی فوج پر نیند طاری ہو گئی اور مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔ مچھلی کو زندہ کر دینا۔ ایک شخص نے آپ کو مردہ مچھلی لا کر کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں۔ آپ نے دعا کی اور مچھلی زندہ ہو کر پانی میں تیرنے لگی۔ لکڑی کے تختے کو کشتی بنانا۔ ایک بار دریا کے کنارے کچھ لوگ پھنس گئے، وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت علی نے لکڑی کا ایک تختہ لیا، دعا پڑھی اور وہ تختہ اتنا بڑا اور مضبوط ہو گیا کہ سب لوگ اس پر بیٹھ کر دریا پار کر گئے۔
दुश्मन के हथियार को मोम की तरह नरम कर देना। जंग के दौरान एक दुश्मन ने तेज धार नेज़ा चलाया, हज़रत अली ने इसको पकड़कर मरोड़ा और वो मोम की तरह नरम होकर मुड़ गया। बारिश बरसाने की दुआ कबूल होना। एक साल कूफा में कहत पड़ गया। हज़रत अली ने जुमा के बाद बारिश की दुआ की और इसी शाम बादल आकर मूसलाधार बारिश होने लगी। कैदी के बेड़ी टूट जाना। एक बेगुनाह शख्स को ब्रोहे में जकड़ कर लाया गया। हज़रत अली ने इसके हाथ पकड़े और बिस्म अल्लाह पड़ी, बेड़ियां टूट गईं। पत्थरों को नरम कर देना। एक शख्स का पांव चट्टान के बीच फंस गया। हज़रत अली ने हाथ रखा और चट्टान नरम हो गई, पांव आसानी से निकल आया। औरत को विलादत में आसानी देना। एक औरत को सख्त तकलीफ थी। हज़रत अली ने पानी पर सूरत मरियम पढ़ी और पिलाया और फौरन बच्चे की विलादत हो गई। दुश्मन की फौज को अंधेरा घेर लेना। एक मरके में हज़रत अली ने दुआ की और दुश्मन की फौज पर ऐसा अंधेरा छा गया कि वो एक दूसरे को पहचान ना सके, जबकि मुसलमानों को रोशनी मिलती रही। ज़ख्मी जानवर को शिफा देना। एक शख्स का घोड़ा टांग टूटने से चल नहीं पा रहा था। हज़रत अली ने हाथ फेरा और दुआ की, घोड़ा फौरन खड़ा हो गया। दरिया में पानी का रास्ता रोक देना। एक पिल की मुरम्मत के दौरान पानी का बहाव खतरनाक था। हज़रत अली ने अपनी तलवार से इशारा किया और दुआ की, पानी का बहाव कम हो गया, यहाँ तक कि मुरम्मत मुकम्मल हो गई। जंग के दौरान दुश्मन के दिल से नफ़रत ख़त्म करना। एक दुश्मन जंग के लिए आया, मगर हज़रत अली की एक नज़र और दुआ से इसके दिल में मोहब्बत आ गई और वो मुसलमान हो गया। गुमशुदा बच्ची को तलाश करना। एक शख्स की बच्ची गुम हो गई। हज़रत अली ने फरमाया, वो फलां जगह दरख्त के पास है। लोग गए और वाकई बच्ची वहीं मिली। कब्र से रोशनी निकलना। एक नेक शख्स की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने फरमाया कि इसकी कब्र से रोशनी निकलेगी। रात को कब्र वाकई नूर से रोशन हुई। दुश्मन के घोड़े को ज़मीन से चिपका देना। जंग में एक दुश्मन तेज़ रफ्तार घोड़े पर हमला आवर हुआ। हज़रत अली ने हाथ का इशारा किया और घोड़ा ज़मीन से चिपक गया। समंदरी तूफ़ान रोक देना। सफ़र के दौरान एक शदीद तूफ़ान आया। हज़रत अली ने दुआ की और फौरन समंदर पुरसुकून हो गया। औरत के कर्ज़ की मुजिज़ाना अदायगी। एक बेवा औरत मकरूज़ थी। हज़रत अली ने एक सकुआ दिया और फरमाया कि इसे बेच देना। जब इसने बेचा तो इतने पैसे मिले कि पूरा कर्ज़ अदा हो गया और ज़िंदगी भर का खर्च निकल आया। दुश्मन के तीरों को रास्ते से हटा देना। जंग में हज़रत अली की तरफ कई तीर आए, मगर सब एकदम ऊपर मुड़ गए और किसी को नुकसान ना पहुंचा। सोने का पत्थर देना। एक शख्स फाका में आया। हज़रत अली ने एक पत्थर दिया और कहा कि घर जाकर देखो। जब उसने खोला तो वो सोने का हो चुका था। सांप के हमले को रोक देना। एक शख्स पर जहरीला सांप झपटा। हज़रत अली ने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया और दूर फेंक दिया, सांप फौरन मर गया। दुश्मन की ज़ुबान बंद कर देना। एक शख्स मस्जिद में हज़रत अली के ख़िलाफ़ बोलने लगा। आपने खामोश रहने को कहा, मगर वो ना माना। आपने दुआ की, इसकी ज़ुबान रुक गई। बारिश से लश्कर को बचाना। एक सफ़र में बारिश ने खैमों को डबोने का खतरा पैदा कर दिया। हज़रत अली ने दुआ की और बारिश लश्कर से हिट गई। शोला बुझ जाना। एक आग ने पूरा बाजार घेर लिया। हज़रत अली ने बिस्म अल्लाह पढ़कर पानी का छोटा सा लूटा डाला और आग फौरन बुझ गई। काफ़िले के जानवरों का बोझ हल्का हो जाना। हज़रत अली ने दुआ की कि काफ़िले के जानवर आसानी से सफ़र करें और वो कई दिन तक बग़ैर थके चलते रहे। दुश्मन का खैमा ज़मीन में धंस जाना। एक रात दुश्मन का खैमा अचानक ज़मीन में धंस गया और वो भाग निकले। हज़रत अली ने फरमाया, ये अल्लाह की मदद थी। गुमशुदा किताब वापस मिल जाना। एक आलम की कीमती किताब खो गई। हज़रत अली ने फरमाया कि फ़लाँ जगह देखो, वहाँ से वो सही सलामत मिली। अंधे को बीनाई देना। एक बूढ़ा शख्स अंधा था। हज़रत अली ने इसकी आंखों पर हाथ रखा और दुआ की और उसने फौरन देखना शुरू कर दिया। कान के बहरे पिन को दूर करना। एक शख्स के कान कई सालों से बहरे थे। हज़रत अली ने सूरत अल-फातिहा पढ़कर उसके कानों में दम किया और वो फौरन सुनने लगा। पानी को मीठा कर देना। सहरा में एक कुनवे का पानी सख्त कड़वा था। हज़रत अली ने एक घूंट पिया, बिस्म अल्लाह पढ़ी और बाकी पानी में डाला, पूरा कुनवा मीठा हो गया। दुश्मन का खंजर जंग आलूद हो जाना। जंग के दौरान एक दुश्मन ने तेज़ खंजर से हमला किया, लेकिन हज़रत अली के करीब आते ही खंजर पर जंग आ गया और वो टूट गया। बीमार फौज का शिफा पाना। एक जंगी सफ़र में लश्कर के कई सिपाही बुखार में मुब्तला हो गए। हज़रत अली ने दुआ की और सब एक ही रात में तंदुरुस्त हो गए।
दुश्मन के घोड़ों को थकाना। एक मौके पर दुश्मन के घोड़े तेज दौड़ रहे थे। हज़रत अली ने दुआ की और सब घोड़े अचानक थक कर बैठ गए। खोई हुई चीज़ का वापस आ जाना। एक औरत का जेवर गुम हो गया। हज़रत अली ने फरमाया, कल सुबह तुम्हारे तकिए के नीचे होगा, और वाकई सुबह वो वहीं था। तूफ़ानी बारिश में कपड़ों का खुश्क रहना। एक सफ़र में शदीद बारिश हुई, मगर हज़रत अली के साथ मौजूद साथियों के कपड़े भीगे नहीं। बच्चे के दिल का खौफ ख़त्म कर देना। एक बच्चा हर रात डर कर जाग जाता था। हज़रत अली ने इस पर सूरत अल-इख़लास पढ़ी और वो हमेशा सुकून से सोने लगा। जहर को बेअसर करना। एक दुश्मन ने खाने में जहर मिला दिया। हज़रत अली ने बिस्म अल्लाह पढ़कर खाया और जहर बिल्कुल बेअसर हो गया। कब्र की तंगी ख़त्म कर देना। एक शख्स ने ख्वाब में अपने मरहूम रिश्तेदार को देखा कि कब्र तंग है। हज़रत अली ने दुआ की और उसके बाद इस शख्स ने ख्वाब में बताया कि कब्र कुशादा हो गई है। यतीम के घर में बरकत डालना। एक यतीम के घर का आटा कभी ख़त्म नहीं होता था। जब हज़रत अली ने इसमें दुआ करके बरकत डाल दी, भूख मिटाने का मौजिज़ा। कई मेहमान आए और खाना कम था। हज़रत अली ने बिस्म अल्लाह पढ़कर सबको खिलाया और खाना वैसा ही बाकी रहा। दुश्मन के हमले को हुआ में रोक देना। एक दुश्मन ने तलवार से वार किया, मगर वो दरमियान में रुक गई जैसे किसी ने पकड़ ली हो, हालांकि कोई न था। बारिश का वक्त बदल देना। खेत की कटाई के वक्त बारिश का अंदेशा था। हज़रत अली ने दुआ की और बारिश 3 दिन बाद आई। मछली का खुश्क होकर वापस जिंदा होना। एक शख्स ने मछली पकड़कर खुश्क कर ली। हज़रत अली ने दुआ की और वो दोबारा जिंदा होकर पानी में तीर गई। काफिले को चोरों से बचाना। हज़रत अली ने दुआ की और काफिले के करीब आते ही चोरों को अंधेरा घेर लिया, वो वापस लूट गए। गुमशुदा ऊंट वापस आना। एक शख्स का ऊंट गुम हो गया। हज़रत अली ने कहा, फलां पहाड़ के पीछे है। जब देखा गया तो वाकई वो वहीं बंधा हुआ मिला। सोने की मिट्टी देना। हज़रत अली ने एक मुट्ठी मिट्टी दी और कहा, इसे बीच देना। मिट्टी घर ले जाकर देखी तो वो सूना बन चुकी थी। दुश्मन की आंखों पर पर्दा डाल देना। एक जंग में दुश्मन सामने खड़ा था, मगर वो हज़रत अली को देख ही ना सका, हालांकि आप बिल्कुल सामने थे। बीमार शहर को शिफा देना। कूफा में एक वबा फैल गई। हज़रत अली ने दुआ की और चंद दिनों में वबा ख़त्म हो गई। हज़रत अली करम अल्लाह विजहा न सिर्फ शुजात व बहादुरी के पैकर थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार मोजिज़ात और करामात से नवाजा। आपका इल्म, अदल, ज़ुहद, सखावत और अल्लाह पर कामिल भरोसा आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशल रहा है। ये तमाम वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को दुनिया में भी अपनी मदद और नुसरत से नवाजता है।